آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس ملک میں کہ شاید مسلمانوں کو ڈرائیں گے تو اسلام یہ چھوڑ دیں گے. اطمینان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو یقین کر لے، پوری دنیا کا کفر کہ پوری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو ڈرایا نہیں جا سکتا، ڈرایا نہیں جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا، ہم تو بڑے پسماندہ لوگ تھے بھائی. آپ نے شاید یہ قصہ سنا ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچانک دوپہر کو جب وہ خلیفہ بنے تھے تو دوپہر کو کئی بار اچانک کیبنٹ کی میٹنگ بلا لیتے تھے. ایک دن اچانک کیبنٹ کی میٹنگ بلائی، بڑے بڑے صحابہ سمجھے کوئی ضروری کام ہوگا. مئی جون جولائی کی تپتی دوپہریں ہیں، لوئیں چل رہی ہیں، ریت اڑ رہی ہے. سارے مسجد نبوی میں پہنچے. عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے جا کے اور فرمایا صحابہ میں نے تم سے دو بہت ضروری باتیں کرنی تھی. اب سارے صحابہ متوجہ ہیں کیونکہ شاید کوئی نیا ملک فتح ہو گیا، کسی بادشاہ کی کوئی چٹھی آئی ہے، کہیں کوئی گورنر لگانا ہے. کام تو یہی تھے نا، وہاں خلیفہ کے کام تو یہی تھے کہ شاید کسی کو کوئی ایڈ دینی ہے، کسی کا مقدمہ آ گیا. ممبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا اصل میں کہ جب میں بہت چھوٹا تھا 10-12 سال کا تھا تو جب قحط پڑ جاتا تھا ہمارے گاؤں میں تو میری ماں اپنی بہن کے گھر مجھے رہنے بھیج دیتی تھی، اپنی بہن کے گھر رہنے بھیج دیتی تھی. تو میرا جو ماسڑ تھا خالو وہ دور سے دیکھ کے طنز کرتا تھا کہ اچھا آ گیا، کوئی بات نہیں. سارا دن کہتے میں اونٹ چراتا تھا تو شام کو مجھے ایک مٹھی کھجوریں یا ایک مٹھی کشمش ملتی تھی کھانے کے لیے، ایک دن کی دہاڑی. فرمایا یہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے بچپن میں ایسے دن بھی دیکھے ہیں کہ قحط کی وجہ سے دوسروں کے گھر رہا، سارا دن مزدوری کی، سارا دن جنگل میں پھرا جانوروں کو لے کے، اور ایک مٹھی کھجوریں ملتی تھی وہی کھا کے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. پھر بات کہنے لگے میرے ابا نے ایک دن مجھے کہا کہ ابن خطاب یہ جو 5-6 اونٹ ہیں منڈی میں آج جائیں گے ذرا ان کو لائن میں کھڑا کرو. کہنے لگا میں پہلے اونٹ کو کھڑا کیا، دوسرے کو کھڑا کیا، جب تیسرے کو کھڑا کرنے لگا پہلا اپنی جگہ سے کھسک گیا. چوتھے کو کھڑا کر کے پہلے کو ٹھیک کرنے آیا، تیسرا بیچ میں سے نکل گیا. میں بہت دیر لگا رہا کہ 5 لائن میں لگ جائیں. فرمایا مجھ سے 5 لائن میں ہی نہیں لگے. میرے باپ نے بڑا ڈانٹا کہ یار تو تو بالکل نکما ہے، تیرے سے 5 اونٹ بھی لائن میں نہیں لگتے. جب یہ 2 قصہ سنائے نا صحابہ نے ویسے ہی پوچھا عمر اتنی دوپہر میں یہ باتیں بتانے کے لیے آپ نے ہم کو بلایا؟ فرمایا ہاں یہی باتیں بتانے کے لیے بلایا. دراصل میں گھر جا رہا تھا نا تو راستے میں مجھے غیر ملکوں کے جو امبیسڈر آتے تھے، جو سفیر آتے تھے، وہ ملے. انہوں نے اچانک کہا اے عمر تیرے نام کی بڑی دہشت ہے، تیرا نام کوئی عورت لے دے اس کے زیور پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، تیرا نام اگر کہیں پکار دیا جائے قلعے خالی ہو جاتے ہیں، تیرا نام اگر لے دے تو بادشاہ تخت چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا مجھے غرور ہو گیا، میں نے فوراً اپنی حیثیت یاد کی اور تم لوگوں کو بھی بلا کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو میری اوقات تو یہ تھی کہ مجھ سے 5 اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے. آج اللہ نے 65 لاکھ مربع میل کا مجھے حکمران بنا دیا. یہ میرا کمال نہیں ہے. فرمایا میری حیثیت تو یہ تھی. ہمیں جو لوگ حیثیت کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پہلے دین نہیں تھا، ہم تو خود کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں حیثیت تھی نہیں. لوگ ہمیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اچھا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں دیتے تھے، ہم ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، ہم بہترین کھا پی نہیں سکتے تھے. دنیا میں انسان پر راج کر رہا تھا. یہ محمد الرسول اللہ آئے ہیں جنہوں نے بلال اور ابو بکر کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا کہ آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ہم تو خود مانتے ہیں
کہ اجی ہماری کیا حیثیت تھی، یہ اللہ نے جو ہمارے سر پر عزتیں رکھی ہیں یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں خان صاحب، انصاری صاحب، قریشی صاحب، ہم فلاں صاحب، یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بڑے عزت دار تھے؟ ہم تو محمد رسول اللہ کا نام ملنے کی وجہ سے ہماری اوقات بدل گئی، ان کا نام ہماری زندگی سے جڑ گیا، ہماری حیثیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، بالخصوص سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے دور میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کر کے دکھائیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہم چلنے والے ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھیں، ہم سب بیٹھے ہیں آج مسجد کے اندر، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، پلک جھپکتی ہے اور دل بدل جاتا ہے، پلک جھپکتی ہے اور دل بدل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس نے بدلنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ بدل نہیں سکتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کوشش کر رہا نماز پڑھنے کی، اللہ نے یہ بہانے بنائے ہیں، یہ آج 27ویں شب ہے، پتہ نہیں آج ہی شب قدر ہے، کچھ راتیں گزر گئیں، 2-3 راتیں آنے والی ہیں، ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید کل بدلیں گے، پرسوں بدلیں گے، نرسوں بدلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ میں اپنے یاروں دوستوں کو اکثر ٹوکتا رہتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، بار بار ایک بات دہراتا ہوں، آپ کو پتہ ہے سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ دنیا والے کیا عذاب دے سکتے ہیں بتاؤ؟ کوئی کسی کی اینٹی پارٹی ہو کیا عذاب دے گا؟ مکان گرا دے گا، مقدمہ ڈال دے گا، پھانسی کی سزا کروا دے گا، مارے گا، قتل کروایا جا سکتا ہے، کیا کر لے گا کوئی؟ اللہ کی طرف سے سخت عذاب کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ جب کوئی بندہ اللہ کا تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے، اللہ اس کے اوپر کون سا عذاب دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ کبھی اطمینان سے آپ نے سوچا، کبھی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اچھا عہدہ جو ہے اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں۔ کون کہتا ہے کہ اچھا عہدہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ زیادہ پیسے آ جانا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں میرے بھائی، زیادہ پیسے آنا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ کوئی خوبصورت پیدا ہو گیا اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے؟ نہیں، خوبصورت ہونا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ کسی کے لڑکے بہت ہو گئے، خاندان بھرا پورا ہے، وہ اللہ کی دلیل ہے رضامندی کی؟ نہیں۔ کون سی ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو بندے پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں؟ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے، ہم سوچتے ہیں بھی ایپل کا فون ہماری جیب میں ہے، بڑھیا مرسڈیز گاڑی ہم نے رکھی ہوئی ہے، اچھی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جی بہترین کھانا ہم کھاتے ہیں، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ ہم سے بہت راضی ہے۔ نہیں، ان میں سے کوئی ایک شے بھی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، ایک شے بھی اللہ کی رضامندی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں تو تھک گیا تیرے بندوں کو سمجھاتے سمجھاتے، وہ جو نافرمان ہیں جن کو روز سمجھاتا ہوں ان کے تو کھیت بڑے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور جن کو میں روز سمجھاتا ہوں جو نافرمانی کرتے ہیں ان کی تو کوٹھیاں بنتی جا رہی ہیں، ان کے تو نوکروں کی تعداد بڑھ گئی، ان کے پاس مال مویشی بڑھ گئے۔ کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان پہ تو زیادہ نعمتیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کریم نے اس دن فرمایا تھا، اے موسیٰ کیا تجھے پتہ نہیں ہمارا سب سے سخت عذاب کون سا ہے؟ فرمایا نہیں اللہ جی مجھے نہیں پتا، دنیاوی بندہ جو ہو یا میں ہوں یا آپ ہوں، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں عذاب کیسا ہوگا؟ ہم سوچتے ہیں بڑا صدیوں سے بیمار ہے، صدیوں سے مزدوری کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ
جب میں کسی سے سخت ناراض ہو جاؤں، شدت کا ناراض ہو جاؤں، جب مجھے کسی پر غصہ آ جائے، جب میں کسی سے اپنی رحمت مول لوں، جب میں کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہوں، موسیٰ دنیا کی چیزیں نہیں، میں اپنے اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا، سجدے کی توفیق چھن جاتی ہے۔ گاڑی ہے مسجد تک نہیں آ سکتی، پیسہ ہے غریب کو بانٹ نہیں سکتا، صحت ہے نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، عقل چلتی، شعور چلتا ہے، قرآن پکڑنے کی توفیق نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقات نہیں دیتے، جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے، ہم تو بہت بہترین محلوں میں رہ رہے ہیں، اللہ تم سے ناراض ہے اس لیے دنیا دے دی، دین چھین لیا، دنیا دے دی، دین واپس لے لی۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، سید تھے، امیر شریعت تھے، میرے دادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور شاہ جی نے بے شمار جیلیں کاٹی تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انگریز کے دانت کھٹے کیے۔ تو ایک دن شاہ جی کے پاس ایک بندہ آیا، امیر کبیر بندہ تھا، کہنے لگا شاہ جی ایک گل دسو، کہنا میرا مسجد چ بیٹھن نو دل نہیں کرتا، پنجابی تھے نا شاہ صاحب، کہنا شاہ جی کہ گل دسو میرا مسجد چ بیٹھن نو دل نہیں جے کردا۔ شاہ جی نے برجستہ فرمایا اور نہیں کملیا، یہ گل نہیں کہ تیرا دل نہیں کردا، مسجد والا تینوں مسجد چ بٹھان لئی تیار نہیں، مسجد والے نے تجھے توفیق نہیں دی کہ تو مسجد تک آ جائے۔ اگر سجدے کی توفیق ملی ہے تو اس کو نعمت سمجھے اللہ کی، یہ دنیا کی نعمتیں یہاں ختم ہو جائیں گی، اور جہاں سے اللہ نے نعمتوں کی ابتدا کرنی ہے وہاں چنگے چنگے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا دنیا کے اندر، ہمارے تو گھر کے قریب مسجد تھی، ہمارے تو پڑوسی بڑا غریب تھا، اس کو روٹی کھلا کے جنت کمائی جا سکتی تھی، ہمارے تو دروازے تک مانگنے والا آیا تھا، اس کی جھولی بھر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے تھے، ہمارے سامنے کوئی غریب پٹ رہا تھا، اس کی جان بچا کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے تھے۔ غریب کے پٹنے سے بات یاد آئی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا، مسجد میں جانا، اللہ اللہ کرنا یہی اسلام ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ فلاں بستی کو پلٹو، فرشتے واپس جاتے ہیں کہ اللہ جی آپ نے عذاب کا حکم دے دیا، اس بستی میں تو اللہ والے بھی رہتے ہیں، اللہ والوں کا گھر بھی ہے اس مسجد کے پاس، اس بستی میں تو بڑے بڑے دیندار لوگ بھی رہتے ہیں جنہوں نے پلک جھپکنے کی مدت میں بھی گناہ نہیں کیا۔ رسول اللہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے، تم جاؤ اس بستی کو پلٹو، پہلے ان کو پلٹو۔ کیوں؟ فرمایا میری غیرت کی وجہ سے ان کے چہرے پہ کبھی لالی نہیں آئی، یہ کبھی کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے نہیں اٹھے، یہ تو اللہ اللہ ہی کرتے رہے، تسبیح کرتے رہے، بس انہوں نے کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ نہیں دکھایا، انہوں نے کسی پٹتے ہوئے کو بچایا نہیں، انہوں نے ظلم کے خلاف حق کی آواز بلند نہیں کی۔ یہ کون سے اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا پوری بستی کے اوپر عذاب دینا ہے، ان پہ اوپر بھی دینا ہے، کیونکہ یہ دکھاوے کے اللہ والے بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنے والے لوگ ہوتے تو محمد الرسول اللہ کی طرح کبھی مسجد نبوی میں نظر آتے، کبھی بیت رضوان پہ نظر آتے، کبھی احد میں نظر آتے، کبھی بدر میں نظر آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہی سب سے اہم طریقہ ہے۔